الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ قال اللہ الحکیم فی قرآن العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھیں۔ ولایت کے عنوان سے یہ آپ کی خدمت میں آخری گفتگو ہے۔ جو کچھ ہم کہہ چکے ہیں اس کو 2 منٹ میں 5 منٹ میں دہرائے دیتا ہوں تاکہ آج کے حصے سے ہم مربوط ہو سکیں۔ ولایت کی حقیقت کے حوالے سے ہم نے کہا کہ ولایت قرب کے معنی میں ہے، قریب ہونا، قرب ہونا۔ 2 چیزیں آپس میں ایسے قریب ہوں کہ بیچ میں کوئی تیسری چیز یا فاصلہ نہ ہو تو اس قرب کو ولایت کہتے ہیں۔ اب جب 2 چیزیں آپس میں قریب ہوں تو ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر اثرات چھوڑتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے قریب ہے مخلوق کے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اب ظاہر ہے کہ مخلوق اللہ کے اوپر کوئی اثر نہیں چھوڑتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو مخلوق کو اثر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب جو بھی چیز جائے گی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر یہ قرب حاصل کرنے والا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مظہر بننا شروع ہو جاتا ہے، اور یہیں سے پھر اس قرب کے حوالے سے درجات اس ولایت کے مقرر ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ قرآن مجید میں اس کو مثال کے طور پہ بیان کیا ہے۔ آیت کرسی کے جو 3 آیات ہیں اس کے بعد 3 واقعات کو 3 درجات کی صورت میں بیان کیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی قریب ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی ولایت میں لیتا ہے تو سب سے پہلے اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی عقل کی آنکھیں روشن ہوتی، اس کے اندر اس کے قلب میں حکمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ حکمت اس کے قلب سے اس کی زبان پہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ولایت کا پہلا درجہ ہے کہ جس میں انسان کی عقل کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں۔ دوسرے درجے میں انسان کے روح کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں، اور پھر انسان کو وہ چیزیں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی، جیسے موت ہے، حیات ہے۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا دوسری آیت میں کہ موت و حیات ان کو نظر آتی ہے اور ان کی روح کی آنکھیں کھلی ہوئی۔ تیسرا درجہ جب ولایت کا حاصل ہوتا ہے تو پھر یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کے نظام میں ایک کارکن کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنی ولایت جاری کرتا ہے۔ اور اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو 4 پرندوں کے حوالے سے تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وسیلہ بنے ان 4 پرندوں کو حیات دینے کے حوالے سے۔ حیات اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، وسیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بنے۔ تو جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس موت و حیات اور اس ولایت کے نظام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیثیت ایک کارکن کے
قبول کر لیا تو ان کے وسیلے سے پھر ولایت واضح ہونا اور ظاہر ہونا شروع ہوا۔ یہ ہم نے 3 درجات بیان کیے تھے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ راستہ کیا ہے ولایت تک پہنچنے کے حوالے سے، تو ہم نے کہا کہ ولایت کے پہنچنے کے حوالے سے جو راستہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اطاعت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ واجبات ادا کیے جائیں اور محرمات سے بچا جائے، تو اس کے نتیجے میں انسان ولایت کے پہلے درجے پہ فائز ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اس سے آگے بڑھ کے اور درجے پہ فائز ہو جاتا ہے۔ یہ 3 درجات ہم نے بیان کیے تھے اور یہ راستہ بیان کیا تھا۔ کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا رکاوٹ کیا ہے اس راہ میں، تو ہم نے عرض کیا کہ گناہ رکاوٹ ہے اس راہ میں۔ جتنے انسان کے گناہ بڑھتے رہیں گے اتنا انسان خدا سے دور ہوتا رہے گا، اور قرب جب ختم ہوتا ہے تو ولایت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ گناہ رکاوٹ ہے ولایت کی راہ میں، اور یہ بھی کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک ولایت کے کسی نہ کسی درجے پہ فائز نہ ہو۔ مومن ولی ہوتا ہے، ولی نہ ہو کسی بھی درجے کے اس پہ فائز نہ ہو تو پھر مومن نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مومنین کا۔ تو مومن اگر بنیں گے تو اللہ ان کو ولایت ملے گا اور کسی نہ کسی حد تک ولایت کے درجے میں فائز ہوگا۔ آج آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ ولایت کے ان 3 درجات کے حوالے سے پھر ولی کی ذمہ داری کیا ہو جاتی ہے۔ جو پہلے درجے پہ ولایت کے فائز ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے، جو دوسرے درجے پہ فائز ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے، جو تیسرے درجے پہ فائز ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے، ولی کی ذمہ داری کیا ہے، یہ آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چونکہ ولایت ایک عہدہ ہے، اور عہدہ جب بھی ملتا ہے کسی کو بھی ملتا ہے تو اس عہدے کی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ بغیر ذمہ داریوں کے کوئی عہدہ نہیں ہوتا۔ عہدہ ہے تو ذمہ داری ہے۔ ولایت بھی ایک عہدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو جب عہدہ ہے تو کچھ نہ کچھ اس کی ذمہ داریاں ہوں گی۔ اب کیا ذمہ داریاں ہیں؟ پہلا جو درجہ ہے ولایت کا، اس میں جو ذمہ داری ہے ولی کی، جو کہ پہلے درجے پہ فائز ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی درجے کی حکمت رکھی ہوئی ہے اور اس کو عقل کی آنکھیں دی ہیں، اور عقل اس کی کچھ نہ کچھ چیزوں کو سمجھتی ہے اور کچھ نہ کچھ چیزوں کو دیکھتی ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ جو کچھ وہ دیکھتا ہے سمجھتا ہے اس کے مطابق امر و نہی کرے، یعنی کیا، نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے، جو اس کو برائی نظر آ رہی ہے اس سے روکے، جو اس کو نیکی نظر آ رہی ہے اس کا حکم دے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ پہلے درجے والے کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کرے گا اس کا درجہ پھر ختم ہو جائے گا، پھر ولایت کے درجے پہ نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ حکومت کسی کو عہدے پہ رکھے اور کام نہ کرے اور اس کو باقی رکھے۔ یہ پاکستان میں تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوتا کہ کسی کو کوئی ذمہ داری دے، عہدہ دے اور پھر نہ کرے تو بھی اس عہدے پہ اللہ تعالیٰ قائم رکھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں رکھتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذمہ داری کے حوالے سے تمام مسلمانوں کو، بلکہ تمام مومنین کو سورہ توبہ میں یہ ذمہ داری دی ہے کہ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومنین مرد ہوں یا عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ یہ اس کا ولی ہے، یہ اس کا ولی ہے۔ کام کیا کرنا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر،
ان کا کام یہ ہے کہ نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں، امر کریں، یہ نہیں کہ نصیحت کریں۔ نصیحت تو ہر کوئی کر سکتا ہے، چاہے ولی نہ ہو وہ بھی نصیحت کر سکتا ہے۔ امر کریں اور روکیں، یہ ایک حق ہے، یہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ پاور ہے انسان کی، کہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو۔ ایسا نہیں کہ یہ کام اچھا ہے، کرو گے تو نیکی ہوگی، نہیں کرو گے تو تمہاری مرضی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، نہیں، یہ امر و نہی نہیں ہے، یہ نصیحت ہے۔ نصیحت کیا ہے اور امر و نہی میں کیا فرق ہے، تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیں، نصیحت اس چیز کا نام ہے کہ کسی بھی چیز کا فائدہ اور نقصان آپ بیان کر دیں۔ فائدہ بیان کر دیا، نقصان بیان کر دیا، آپ نے نصیحت کر دی۔ مثلا نماز کے حوالے سے، نماز پڑھنے کا فائدہ بیان کر دیں، نہ پڑھنے کا نقصانات بیان کر دیں، آپ نے نصیحت کر دی۔ اب اگلے کی مرضی ہے، وہ فائدہ لینا چاہتا ہے نہیں لینا چاہتا، اگلے کی مرضی ہے، یہ ہے نصیحت۔ لیکن امر و نہی کیا ہے؟ امر و نہی اس سے آگے ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو اور نماز ترک نہ کرو، وہ امر ہے یہ نہیں ہے، یہ اختیار ہے، اور اختیار ملتا ہے عہدے سے، اور یہ تب ملتا ہے جب انسان ولایت کے پہلے درجے پہ فائز ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ صرف نصیحت نہ کرو، نصیحت سے آگے بڑھ کے جن جن مومنین کو تم جانتے ہو، تم ان پر اختیار رکھتے ہو، وہ بھی تمہارے اوپر اختیار رکھتے ہیں، وہ بھی تمہیں نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے روکیں گے۔ یہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہلے درجے والے کی ذمہ داری بنتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ پوری ولایت کا مالک ہے، اس لیے امر و نہی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا نظام بنایا، شریعت بنائی ہے۔ شریعت کیا ہے؟ امر و نہی ہے۔ نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، امر و نہی ہے۔ کچھ واجبات، کچھ محرمات، کچھ مستحبات، کچھ مکروہات، یہ سارا شریعت جو ہے امر و نہی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ امر و نہی کرتا ہے، کس حوالے سے، کس طرح سے؟ وہ شریعت بناتا ہے، دین بناتا ہے، وہ قانون بناتا ہے، اور ولی کی حیثیت سے وہ قانون ہمارے پاس آتا ہے، اور چونکہ اللہ ہمارا ولی ہے، ہم اس کی ولایت میں ہیں، اس لیے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اس کی اطاعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کیا، اور اسی طرح سے مومن کو کہتا ہے کہ اب تمہیں اگر میرا بنایا ہوا واجب نظر آ جائے، اور حرام نظر آ جائے، اور مستحب نظر آ جائے، اور مکروہ نظر آ جائے، تمہاری عقل اس کو پہچان لے، تو اب تمہاری بھی ذمہ داری ہے، تم بھی ولی بن گئے ہو، تم بھی حکم کرو وہی جو میں نے کیا تھا، میں نے بھی امر و نہی کیا تھا، تمہاری ذمہ داری ہے امر و نہی کرنا۔ امر و نہی کرنا یہ ولی کی ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری ہے، جو کہ ولی پہلے درجے کا ہے۔ ذرا ایک دو امر و نہی آپ کو حکیم لقمان کے جو پہلے درجے میں تھا اس ولایت کے، اس لیے کہ حضرت لقمان حکیم نہ نبی تھے نہ امام تھے، نبی بھی نہیں تھے، امام بھی نہیں تھے، لیکن ولایت کے اس درجے پہ فائز تھے، اس حکمت والے درجے پہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان کا جو امر و نہی ہے اپنے بیٹے سے، اس کو بیان کیا ہے۔ بھئی کم از کم ٹھیک ہے، تم کسی اور کو نہیں جانتے تو کم از کم اپنی اولاد کو تو جانتے ہو، اولاد پہ تو تم ولایت رکھتے ہو، جب اولاد پہ ولایت رکھتے ہو تو امر و نہی کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں کرو گے تمہاری ولایت ختم ہو جائے گی، پھر ولی نہیں رہو گے۔ ولی ہو تو امر و نہی کرو۔ میں کچھ جو حضرت لقمان کی جو امر و نہی ہیں وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کرتا ہوں، جو اپنے بیٹے کو اس نے کیے ہیں اور قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں، نہ نبی ہے نہ امام ہے، لیکن حکیم ہے، حکمت ہے اس کے پاس، اور حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی۔ اس لیے لقمان حکیم کی جو حکمت بیان ہوئی، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ اپنی ہی حکمت بیان کرتا ہے جو اس کے ذریعے سے ظاہر ہوئی تھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، جب وہ اسے موعظہ کر رہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ۔ سب سے پہلے حضرت لقمان حکیم کی جو حکم ہے اپنے بیٹے کو وہ یہ ہے کہ بیٹا شرک نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی کو شریک نہ کرنا، نہ ذات کی میں شریک کرنا یا صفات میں شریک کرنا، نہ فعل میں شریک کرنا۔ اللہ کی ذات بھی واحد ہے، اس کی صفات بھی واحد ہیں، اس کا فعل بھی واحد ہے، نہ کوئی ذات میں اس جیسا ہے، نہ کوئی صفات میں اس جیسا ہے، نہ کوئی فعل میں اس جیسا ہے۔ لا تشرک باللہ، اللہ سے کسی کو شریک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ آیت کتنی مشہور ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بہت زیادہ مشہور ہے شرک کے حوالے سے۔ اور یہ کس کا کلام ہے؟ لقمان حکیم کا کلام ہے، جو کہ نہ نبی تھا نہ امام تھا، لیکن ولایت کے پہلے درجے پہ تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نصیحت کو قرآن بنا کے پیش کیا۔ پھر کہا یا بنی، اے بیٹے اس چیز کو یاد رکھو اور کبھی اس کو بھولانا نہیں۔ کون سی؟ انہا تک مثقال حبۃ من خردل، اگر تمہاری کوئی نیکی رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اتنی چھوٹی سی نیکی رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرۃ، اگر وہ تم نے کر کے کہیں کسی پہاڑ میں کسی پتھر کے اندر رکھ دی ہے، وہ اللہ سے مخفی نہیں ہے، اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ او فی السماوات، یا آسمانوں میں کہیں اڑ کے چلی گئی ہے، او فی الارض، یا زمین میں کہیں پہ بھی یہ ذرہ برابر بھی تمہاری نیکی اگر ہوگی تو اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ یأت بہ اللہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو لا کے تمہیں وہ دے دے گا کہ یہ ہے تمہاری نیکی، لو، ضائع نہیں ہوگی تمہاری، نہ ذرہ برابر تمہارا نیک عمل ضائع ہوگا، نہ ذرہ برابر برائی تمہاری ختم ہوگی۔ اس لیے سوچ سمجھ کے عمل کیا کرو، اس لیے کہ تم سمجھتے ہو کہ میں نے عمل کر دیا اور غائب ہو گیا، غائب کوئی چیز نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ میں۔ ذرہ برابر بھی ہو نیکی وہ بھی ملے گی تمہیں، ذرہ برابر برائی ہو وہ بھی تمہیں ملے گی۔ یہ دوسری نصیحت ہے یا حکم ہے۔ پھر کہا کہ یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرو، وأمر بالمعروف۔ اب جب نماز تم نے پڑھی تو نماز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنی ولایت میں لے لیا ہے، تم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو۔ جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو، اللہ نے تمہیں اجازت دی کہ اس کے بارگاہ میں حاضر ہو، اس لیے تم حاضر ہوئے، تو اس کا مطلب ہے اللہ تمہیں چاہتا ہے۔ جب تمہیں چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں سے تم اللہ کی ولایت میں اب شامل ہو گئے ہو۔ اب جب شامل ہو گئے ہو تو اب تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ کیا تمہاری ذمہ داری ہے؟ وأمر بالمعروف، نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے نماز پڑھنے والا اصل میں اگر سمجھ لے کہ میری یہ نماز کیا ہے تو یہاں سے اس کی ولایت شروع ہو جاتی ہے، یہاں سے انسان اللہ کی ولایت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہیں سے ذمہ داری انسان کی پھر جو ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو تکلیف پڑے اس پہ صبر کرتے رہو، برداشت کرتے رہو۔ اس لیے کہ اگر صبر نہیں کرو گے تو بھی مصیبت ہوگی، تکلیف تو ہوگی۔ صبر نہیں کرو گے، رو گے، چیخو گے، پکارو گے تو کیا ہوگا؟ مصیبت ختم ہو جائے گی؟ مصیبت ختم نہیں ہوگی، مصیبت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو تکلیف کے آگے صحیح موقف کیا ہونا چاہیے؟ صبر کا ہونا چاہیے، برداشت کرو۔ برداشت کرو گے تو کیا ہوگا؟ وہ جو تکلیف آئی ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، اب تمہارے اندر جو ہے مضبوطی پیدا کرے گی، تمہیں طاقتور بنائے گی۔ اب اتنی اگر مصیبت دوبارہ آ جائے تو اتنی تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگی، تیسری بار آ جائے تو اور آسان ہو جائے گی، چوتھی بار آئے تو پھر تو مشکل ہی نہیں رہتی۔
تمہیں مضبوط بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس لیے جب بھی تمہارے پاس کوئی مشکل آئے تو صبر کرو، ان ذالک من عزم الامور، یہ تمہیں مضبوط کرتی رہے گی، تمہیں مضبوط کرتی رہے گی۔ ذرا غور فرمائیے گا، یہ جو مٹی کے برتن بنانے والے ہوتے ہیں، جب مٹی سے بناتے ہیں، کچی مٹی ہے، دھوپ میں رکھتے ہیں تھوڑا سا سوکھنے کے لیے، تھوڑا سا بھی اگر بارش ہو جائے، پانی ہو جائے تو گیا، کوئی اس میں طاقت و قوت نہیں ہے، کوئی اس میں قدرت نہیں ہے، کوئی اس میں آسرائی نہیں ہے، انسان اس کے ساتھ کیا کرے گا، کچھ نہیں کر سکتا اس کو۔ لیکن یہی مٹی اگر پھر جو ہے وہ آگ میں جاتی ہے، آوی میں جاتی ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، مصیبت برداشت کرتی ہے، مصیبت برداشت کرتی ہے، تکلیف برداشت کرتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ ہے کہ وہ تکلیف اس کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ اب یہ اتنا گھڑا جو ہے مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کے آسرے پہ آپ دریا بھی پار کر سکتے ہیں۔ پہلے ایک قطرہ پڑے تو توڑ دیتا تھا، اب پورے دریا کو آپ پار کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف میں پڑنا، اگر تم بے صبری کرو گے تو ٹوٹ جاؤ گے، لیکن اگر صبر کرو گے تو پھر کیا ہوگا، تم ہی مضبوط ہوتے رہو گے۔ ذالک من عزم الامور، یہ انسان کو مضبوط بناتی رہتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وقصد فی مشیتک، اور اپنا جو چلن ہے، اپنی جو سیرت ہے، اپنا جو طریقہ ہے، نہ حد سے آگے بڑھو نہ حد سے پیچھے رہو، اعتدال میں رہو۔ تمہارا کردار اعتدال والا ہونا چاہیے، نہ حد سے آگے، مثلا غصے کے حوالے سے تھوڑی تھوڑی بات پہ غصہ آ جائے، نہیں، یہ حد سے آگے ہے۔ اور کبھی یہ ہے کہ غیرت پہ حملہ ہوا ہے، غصہ آ ہی نہیں رہا، یہ پھر حد سے پیچھے نہیں، بیچ میں رہو، بیچ میں رہو، اعتدال پہ رہو۔ تو کہا کہ تمہاری سیرت اعتدال والی سیرت ہونی چاہیے، اور وغضض صوتک، اور اس حد تک یہ اعتدال ہو کہ تمہاری جو آواز بولنے کی ہے وہ بھی نہ بہت زیادہ اوپر ہو نہ بہت زیادہ نیچے ہو، وہ بھی اعتدال میں آ جائے۔ یعنی کیا مطلب، تمہارا اعتدال پہ تمہارا چلنا، وہ اتنے تم ماہر بن جاؤ اعتدال پہ، اب جو تم بات کر رہے ہو وہ آواز بھی نہ بہت زیادہ اونچی ہونی چاہیے نہ بہت زیادہ جو ہے نیچی ہونی چاہیے۔ اگر بہت زیادہ اونچی ہو گئی تو بھی اعتدال سے گیا، بہت زیادہ نیچی ہو گئی تو بھی اعتدال سے گیا۔ اور کہا کہ جو سب سے زیادہ اونچی آواز ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے، وہ گدھے کی آواز ہے۔ ہم میں اکثر جو ہے جب تھوڑا سا آ جاتے ہیں تو غصے میں آواز ہماری اونچی ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی تو گھر میں کوئی معاملات ہوں تو پھر جو ہے آوازیں اتنی اونچی ہوتی ہیں کہ پڑوس والے سنتے ہیں۔ ایک ایرانی کہاوت ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہا کہ ان کی کہاوت ہے ایران والوں کی کہ جب شادی ہوتی ہے، مرد عورت آپس میں شادی کی، تو چونکہ جو عورت ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے، دوسرے گھر میں آئی ہے، نیا گھر ہے، تو پہلا مہینہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر بولتا رہتا ہے، بیوی سنتی رہتی ہے، کیونکہ وہ چھوڑ کے آئی ہے گھر، تو ابھی تو نیا گھر ہے اس لیے۔ اور دوسرا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو پھر بیوی بولتی رہتی ہے، شوہر سنتا رہتا ہے۔ اور کہا کہ باقی پوری زندگی دونوں بولتے رہتے ہیں، پڑوس والے سنتے رہتے ہیں۔ یہ کیا ہے، حد سے زیادہ، حد سے زیادہ ہم جو بڑھ جاتے ہیں بولنے میں بھی آواز۔ حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں کہ یہ جو زیادہ بول رہا ہے زیادہ آواز سے، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے زیادہ بری آواز اونچی جو ہے وہ گدھے کی ہوتی ہے۔ اب یہ انسان نہیں رہے، اب یہ ہم اس طرح سے، تو کہا کہ
اپنی ہر چیز کو اعتدال میں رکھو، اعتدال میں۔ یہ 3 نصیحتیں بہت بڑی نصیحتیں ہیں، اگر ان کو آپ اور ہم سمجھ لیں تو پوری زندگی جو ہے وہ ان 3 نصیحتوں میں آ جاتی ہے۔ نہ شرک کریں، اور جب انسان جو ہے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے تو اب تم ولی بن گئے ہو، اب اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھاؤ، اور اپنی سیرت میں اعتدال پہ رہو، نہ حد سے آگے نہ حد سے پیچھے۔ قرآن مجید نے حکم دیا تھا کچھ لوگوں کو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول اکرم کی بارگاہ میں ایسے آپس میں بات کرتے تھے تو رسول اکرم کی آواز سے اونچی آواز ہو جاتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ جب نبی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو تو اپنی آواز نیچی رکھو، حکم یہ آیا۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ اب اتنا آہستہ بولتے ہیں کہ رسول اکرم پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا بول رہے ہو؟ تو یہ ہوتا ہے اعتدال کا نہ ہونا، یا حد سے آگے یا حد سے پیچھے نہیں، ہمیشہ ہر چیز میں اعتدال میں رہو، اعتدال میں رہو، حتیٰ کہ عبادت میں بھی اعتدال میں رہو، عبادت میں بھی حد سے نہ پڑھو۔ بھائی تمہاری دل چاہتا ہے صرف واجبات پڑھو اور دل نہیں چاہتا تو نہ پڑھو، اپنے اوپر بار نہ رکھو، اس لیے کہ پھر جو بار ہو جاتی ہے زبردستی انسان کرے پھر اس سے نفرت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نہیں، اعتدال میں رہو، اعتدال میں رہو۔ نہ یہ ہے کہ واجبات ہی ادا نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ واجب رکعتیں رکھی ہیں وہ بھی نہیں پڑھتا، یہ حد سے بہت پیچھے ہے، اور اتنا زیادہ پڑھتا ہے کہ 2 دن کے بعد پھر جو ہے خود ہی چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، یہ بھی نہیں ہے، بیچ میں رہو، اعتدال میں رہو۔ یہ اعتدال جو ہے ہر چیز میں انسان کو۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اب یہ پہلی ذمہ داری، پہلے درجے والے کی ذمہ داری، جو ولایت کے پہلے درجے پہ۔ پہلے درجہ کون سا ہے؟ عقل کی آنکھیں روشن، حکمت۔ جب تم سمجھتے ہو نیکی برائی کو، اب حکم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سمجھ دی ہے، عقل کو تمہارے روشن کیا ہے، تم سمجھتے ہو نیکی ہے برائی ہے تو پھر حکم کرو۔ دوسرے درجے کی ذمہ داری، دوسرا درجہ کیا ہے؟ روح کی آنکھیں روشن ہوں، کہ پھر انسان کو وہ چیزیں بھی نظر آنا شروع ہوں جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی، جیسے موت ہے، حیات ہے، فرشتے ہیں۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ قلب کا وہ رابطہ ہے جو خدا کی طرف ہے، جو عالم بالا کی طرف ہے۔ جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو پھر جو ہے دوسرے جہان میں موجود چیزیں انسان کو نظر آنا شروع ہو جاتی۔ اب اس درجے کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر کوئی اس درجے پہ فائز ہو جائے، اس درجے کے فائز ہونے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ پھر حق کے متعلق گواہی دے۔ حق یہ ہے، حق کے متعلق گواہی دے کہ حق اس طرف ہے۔ یہ گواہی دینا یہ دوسرے درجے والے کی ذمہ داری ہے۔ میں ذرا آپ کی خدمت میں 1-2 روایتیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو صحیح بخاری سے روایت ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وہ چونکہ آدھی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی پوری، اس لیے اس کی تکمیل جو ہے وہ الکافی، ہمارا روضہ کافی جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی احادیث سے مکمل کرتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے وہ اصول کافی میں بھی ہے، اور جیسے کہا کہ صحیح بخاری میں بھی ہے۔ صحیح بخاری میں 2 جگہ پہ تھوڑا سا راویوں کے فرق سے، اس لیے ایک جملہ تھوڑا سا فرق ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن جب قائم ہوگا، یدعا نوح یوم القیامہ، سب سے پہلے جس امت کو اور نبی کو حساب و کتاب کے لیے بلایا جائے گا
وہ حضرت نوح اور اس کی قوم ہے، اس لیے کہ پہلی شریعت جو نازل ہوئی ہے وہ حضرت نوح پہ نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے دین تھا، شریعت نہیں تھی۔ شریعت حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا ہے، اس لیے سب سے پہلے انہیں کو بلایا جائے گا۔ اب قوم بھی موجود ہے، حضرت نوح بھی موجود ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے لبیک و سعدیک یا رب، پالنے والے میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا فیقول حل بلغت، کیا میں نے جو تمہاری طرف پیغامات وحی کیے تھے تم نے پہنچائے؟ فیقول نعم، حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میرے رب میں نے پہنچائے ہیں۔ فیقال لامتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ امت سے پوچھے گا حل بلغکم، کیا اس نے تمہاری طرف میرے پیغامات پہنچائے؟ فیقول ما اتانا من نذیر، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ خدا کی بارگاہ میں جھوٹ بولنے جا رہے، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی نذیر خبردار کرنے والا ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ اب جب اس طرح سے قوم انکار کر دے گی تو اللہ تعالیٰ کہے گا من یشہد لک، اے نوح کون تمہاری شاہدی دے گا کہ تم نے یہ کام کیا ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے فیقول محمد و امتہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حضرت نوح فرمائیں گے کہ میری گواہی دیں گے محمد اور اس کی امت، محمد اکیلا نہیں، محمد اور اس کی امت۔ اب آگے یہ روایت جو ہے امام بخاری کے پاس یہ ختم ہو گئی اور ایک جملہ صرف کہا گیا فَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ، رسول اکرم نے فرمایا کہ پھر تم گواہی دو گے کہ حضرت نوح نے تبلیغ کی تھی۔ تم گواہی دو گے، کون تم؟ کیا ساری امت؟ کیا سارے مسلمان؟ بھائی ان کو کیا پتا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کیسے گواہی دیں گے وہ؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن پھر گواہی دے رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی۔ کیا ایسے شخص کے لیے گواہی دیں گے؟ ایسا شخص گواہی دے گا امت محمد میں سے کہ جس کی دنیا کی عدالت میں بھی گواہی قابل قبول نہیں ہے، فاسقین، کیا یہ بھی گواہی دے گا حضرت نوح علیہ السلام کے لیے؟ کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ یہ روایت یہاں پہ ختم ہو گئی۔ بھائی محمد تو پتہ ہے، لیکن امت کون؟ امت کون جو حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے گواہی دے؟ روایت ختم ہو گئی۔ دوسری روایت جو صحیح بخاری کی اس کے آخر میں جو جملہ تھا وہ تھوڑا سا فرق ہے، کہا کہ فَيُجَاءُ بِكُمْ، پھر وہ حضرت نوح علیہ السلام تمہیں لے جائے گا اور تم جا کے گواہی دو گے۔ بھائی کن کو لے جائے گا؟ ساری امت مسلمہ کو لے جائے گا؟ کن کو لے جائے گا یہ پتہ نہیں ہے، یہ واضح نہیں ہوا۔ اب آ جائیے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن قائم ہوگا، جمع اللہ تبارک و تعالی الخلائق، پوری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی جمع کرے گا۔ کان نوح صلی اللہ علیہ وسلم اول من یدعا بہ، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اس کی قوم کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا حل بلغت، کیا تم نے میرے پیغامات پہنچائے تھے؟ فیقول نعم، حضرت نوح فرمائیں گے ہاں۔ فیقال له من یشہد لک، اور چونکہ امت جو ہے وہ انکار کر دے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری گواہی کون دے گا کہ تو نے یہ کام کیا تھا؟ فیقول محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ گواہ لے آؤ اپنے۔ اب یہاں سے وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو کہ اس روایت میں نہیں تھا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام آئیں گے، قال فیخرج نوح، حضرت نوح علیہ السلام وہاں سے نکلے، فیتخطی الناس، اور صفوں کو چیرتے ہوئے، لوگوں کی صفیں جو قیامت کے دن قائم ہوں گی چیرتے ہوئے،
یجیء الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد الرسول اللہ کے پاس آئیں گے، وہو علی کثیب المسک، وہ جو مسک خوشبو ہوتی ہے وہ اس کے رسول اکرم اس کے ایک پہاڑ ہے اس خوشبو کا، اس کے اوپر ہوں گے، ومعہ علی، اور ان کے ساتھ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ فلما رعوہ زلفۃ سیئت وجوہ الذین کفروا، مولا امام صادق فرماتے ہیں اس کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ وہاں پہ یہ دو شخص جو ہے وہ اوپر ہوں گے۔ بہرحال یہ بیچ کا ایسا چھوڑتے ہیں۔ فیقول نوح لمحمد، نوح آگے رسول اکرم کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا محمد ان اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے سألنی حل بلغت، مجھ سے سوال کیا کیا تو نے تبلیغ کی؟ فقلت نعم، فقال من یشہد لک، تو کہا کہ کون گواہی دے گا تیرے لیے؟ فقلت محمد، میں نے کہا کہ رسول اللہ گواہی دیں گے۔ اب رسول اکرم کیا کریں گے؟ فیقول، رسول اکرم فرمائیں گے یا جعفر و یا حمزہ، اے جعفر طیار، اے حمزہ تم جاؤ، واشہد لہو انہو قد بلغ، جا کے اس کی گواہی دو کہ اس نے جو تبلیغ تھی وہ کر دی تھی۔ حضرت حمزہ، حضرت جعفر طیار، اس کا مطلب ہے کہ اس دوسرے درجے پہ فائز ہے۔ دوسرے درجے پہ فائز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ روح کی آنکھیں روشن ہونا، قلب کی آنکھیں روشن ہونا، پھر کیا وہ جہان بھی نظر آتا ہے، اور وہ جو جہان ہے اس میں ماضی، حال اور مستقبل نہیں ہے، نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے، وقت نہیں ہے، قائم نہیں ہے، ساری چیزیں ایک جگہ پہ جمع ہیں۔ اگر وہاں پہ انسان کی آنکھیں کھل جائیں تو پھر ہر چیز نظر آتی ہے، چاہے ماضی کی ہو چاہے مستقبل کی۔ اس کی مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اس دروازے کے سامنے پھر بڑا والا وہ چھوٹا سا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب یہ جو روڈ ہے اس پہ ٹریفک جاری ہے، ہمیں کون سی چیز نظر آئے گی؟ یہاں پہ بیٹھے ہوئے کو کون سی چیز نظر آئے گی؟ جو دروازے سے گزر رہی ہے۔ جو پیچھے ہے، آنے والی ہے، وہ بھی نظر نہیں آئے گی۔ جو گزر گئی وہ بھی نظر نہیں آئے گی۔ تو جو پیچھے ہے وہ ہے مستقبل، اور جو گزر گیا وہ ہے ماضی۔ ہمیں نظر نہیں آئے گا، ہمیں کیا نظر آئے گا؟ صرف سامنے حال نظر آئے گا بس، نہ جو آنے والا ہے وہ نظر آئے گا، نہ جو گزر گیا وہ نظر آئے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی مسجد کے اوپر جا کر کھڑا ہو جائے، اب کیا ہو جائے گا؟ اب جو پیچھے ہے وہ بھی نظر آئے گا، جو آگے ہے وہ بھی نظر آئے گا، نہ حال رہے گا نہ ماضی رہے گا، سب جو ہے وہ سامنے واضح ہو جائے گا۔ یہ جب اس جہان میں آنکھ کھلتی ہے تو پھر حال، مستقبل، ماضی یہ سب ختم ہو جاتا ہے، ہر چیز انسان کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت جعفر طیار، حضرت حمزہ اس درجے پہ فائز ہو گئے تھے کہ حضرت نوح کو اس دور میں دیکھ رہے تھے کہ اس نے تبلیغ کی ہے، اس لیے رسول اکرم نے بھیجا کہ جا کر حضرت نوح کی طرف جا کے شاہدی دو۔ راوی امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث روایت کرنے والا راوی پوچھتا ہے، فقلت جعلت فداک، میں آپ پہ قربان جاؤں، آپ نے فرمایا کہ وہ جو مسک ہے، خوشبو کا پہاڑ، اس پہ تو رسول اللہ اور علی ابن ابی طالب کھڑے تھے، تو پھر این علی ابن ابی طالب؟ یہ انبیاء کی گواہی دینے کے لیے علی ابن ابی طالب کیوں نہیں گئے؟ یہ حمزہ اور جعفر طیار کیوں گئے؟ تو پھر علی ابن ابی طالب کیا کریں گے؟ تو آپ نے جواب دیا، امام صادق علیہ السلام نے جواب دیا، ہوا اعظم منزلۃ من ذالک، علی کی منزل اور درجہ ان سے بلند ہے، علی ان سے بلند ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی انبیاء کا گواہ نہیں ہے، علی خاتم النبیین کا گواہ ہے، خاتم النبیین کا گواہ ہے علی ابن ابی طالب۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔
یہ حضرت جعفر طیار، یہ حضرت حمزہ جو کہ انبیاء کے گواہ ہیں، حضرت جعفر طیار کی آپ سیرت پڑھیں، انہوں نے اس دنیا میں حق کے لیے گواہی دی ہے، حضرت حمزہ نے حق کے لیے گواہی دی ہے۔ حضرت جعفر طیار کی حق کی گواہی کون سی ہے؟ جو نجاشی کے دربار میں حضرت حمزہ نے، حضرت جعفر طیار نے حضرت مریم کے بتول ہونے کی گواہی دی اور حضرت عیسیٰ کے بغیر باپ ہونے کی گواہی دی۔ کس کے ذریعے سے؟ سورہ مریم کے ذریعے سے۔ تو اس دنیا میں حضرت جعفر جو ہے وہ کس کے گواہ بنے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت مریم کے گواہ بنے کہ حضرت مریم بتول تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے اپنے حکم سے اور امر سے جو ہے وہ ایجاد کیا تھا۔ تو حضرت جعفر طیار اور حضرت حمزہ انبیاء کے گواہ ہیں، اور رسول اکرم کے گواہ علی بن ابی طالب ہے، علی بن ابی طالب ہے۔ اب یہ آیت جو ہے سورہ ہود کی ہے، آپ جا کے پڑھیے گا، سورہ ہود کی 17 نمبر آیت، افمن کان علی بینۃ من ربہ، کہ جو نبی آیا ہے تمہارے پاس یہ قرآن لے کے، وہ بالکل جو ہے وہ بینہ پہ ہے، دلیل پہ ہے، اس کو یقین ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے جبریل کو، لانے والے کو دیکھتا ہے، وہ خدا کی طرف سے نزول کو دیکھتا ہے، اس لیے وہ دلیل پہ ہے۔ صرف یہ دلیل پہ نہیں ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے لیے ایک شاہد اور ہے جو منہ ہے، اس میں سے ہے، یا علی انت منی و انا منک، علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ یہ شاہد ہے کس کی نبوت پر؟ قرآن مجید کے اللہ کی کتاب ہونے پر۔ کون شاہد ہے؟ علی بن ابی طالب۔ کس کی رسالت پر؟ خاتم النبیین کی رسالت، اس لیے علی بن ابی طالب خاتم النبیین کے شاہد ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور پھر آپ دیکھیے رسول اکرم جب جا رہے ہیں مباہلے کے لیے، تو مباہلے کے لیے کس لیے جا رہے ہیں؟ اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، اس لیے کہ رسول اکرم کی دعویٰ نبوت کی دعویٰ ہے، اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب گواہ کون ہوں؟ گواہ کون ہوں؟ بھئی وہ گواہ نہیں ہو سکتا جس کی آگے کی آنکھیں کھلی ہوئی نہ ہو اور ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ جو ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے وہ کہاں سے نازل ہو رہا ہے۔ وہ کیسے گواہی دے گا؟ وہ کیسے گواہی دے گا کہ اس کے اوپر جو وحی نازل ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یقیناً یہ نبی ہے؟ بھئی وہی گواہی دے سکتا ہے جس کی ادھر کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، جو ولایت کے دوسرے درجے پہ کم از کم ہو۔ اس لیے رسول اکرم نے پوری امت میں سے جو لیا ہے، نہ سلمان کو لیا، نہ ابو ذر کو لیا، نہ کسی کو لیا، کس کو لیا؟ یا علی کو لیا، یا فاطمہ کو لیا، یا حسن کو لیا، یا حسین کو لیا۔ اب یہ کس کے گواہ ہے؟ یہ رسول اکرم کی رسالت کے گواہ ہے۔ اس لیے دوسرے درجے پہ فائز ہونے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حق کی گواہی دے، وہ حق کی گواہی دے، چاہے اس دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو۔ حق کی گواہی دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر حق کی گواہی نہیں دے گا، خاموش رہے گا، تو بس درجے سے واپس جو ہے نیچے چلا آئے گا، اس کی ولایت قائم نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی درجے پہ نہیں رکھتا، عہدے پہ نہیں رکھتا جو اپنے عہدے کی ذمہ داری ادا نہ کرتا ہو۔ یہ پاکستان میں تو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ آفیسز میں جو حکومتیں کسی کو عہدہ رکھتی ہیں تو وہ رکھتی ایک مقصد کے لیے ہیں، وہ تو ہوتا نہیں ہے، باقی سارے کام ہوتے رہتے ہیں اور اس کا عہدہ چلتا رہتا ہے جب تک کہ ریٹائر نہ ہو۔ یہ پاکستان کا قانون ہو سکتا ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ بھی اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دے تو اس کا درجہ کم ہو جاتا ہے، ایک دفعہ بھی چھوڑ دے درجہ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسرے درجے کی ذمہ داری ہے۔ ولایت کا دوسرا درجہ جس کے پاس ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ حق کی گواہی دے، حق کی گواہی دے کہ حق یہ ہے اور یہ حق نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے،
یہ نبی کی طرف سے ہے، یہ نبی کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ حق کی گواہی دینا یہ دوسرے درجے والے کی ذمہ داری ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امام حسین مدینے سے نکل رہے ہیں اور اپنا وصیت نامہ لکھ کے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو دے رہے ہیں۔ کہاں سے وصیت نامہ شروع ہوتا ہے؟ وصیت نامہ شروع ہی یہیں سے ہوتا ہے کہ ان الحسین ابن علی یشہد، حسین ابن علی یہ شاہدی دیتا ہے ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ حسین ابن علی یہ شاہدی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ امام حسین یہ شاہدی کیوں دینے جا رہے ہیں؟ یہ شاہدی کیوں دینے جا رہے ہیں؟ ہم تو وہی سمجھتے ہیں سامنے جو ہے وہ بھی مسلمان تھے، جی قرآن پڑھتے تھے، مسلمان تھے۔ نہیں، اصل میں وہ توحید پرست نہیں تھے، اس لیے امام حسین ان کے سامنے توحید کی گواہی دینے جا رہے ہیں۔ یہ کربلا توحید کی شاہدی ہے، ورنہ امام حسین کو کیا ضرورت تھی کہ اپنے وصیت نامے میں وہ شاہدی دیں جو سامنے والے بھی دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ وہ صرف زبانی دے رہے ہیں، زبانی کہہ تو رہے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی شاہدی نہیں ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں آتے ہیں تو سب سے پہلے یزیدیوں کے سامنے جو گواہی ہے وہ توحید کی گواہی ہے، اس لیے کہ اصل مسئلہ توحید کا مسئلہ تھا، باقی مسائل بعد میں تھے، توحید کا مسئلہ تھا۔ اس لیے کہ توحید صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی ذات ایک ہے، نہیں، اس کے صفات بھی ایک ہیں، اس کا فعل بھی ایک ہے۔ یہ جو فعل ہے نا، اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا۔ فعل، اللہ کا فعل، بھئی نبی بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا، تو اللہ کا فعل ہے نا نبی۔ تو اگر نبی کو پہچانا تو کس کو پہچانا؟ اللہ کو پہچانا، اس لیے کہ فعل خدا ہے، اس لیے کہ فعل خدا ہے۔ اور اسی طرح سے امام کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ تو امام کو پہچانا کس کو پہچاننا؟ اللہ کو پہچاننا، اس لیے کہ فعل خدا ہے۔ امام حسین یہ کہنا چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام مجھے بنایا ہے، میں فعل خدا ہوں، تم جو انکار کر رہے ہو وہ میرا انکار نہیں کر رہے، فعل خدا کا انکار کر رہے ہو، توحید کے منکر ہو تم، صرف امامت کے منکر نہیں ہو۔ صلوات بڑے محمد و آل محمد پہ۔ تیسرا درجہ میں نے ختم کر دیا اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے۔ تیسرے درجے والی کی ذمہ داری کیا ہے؟ تیسرا درجہ جب کسی کو حاصل ہوتا ہے، یعنی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت کے نظام میں پھر اس کو اپنا کارکن بنا دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے پھر اللہ کی ولایت جاری ہوتی رہتی ہے۔ اس تیسرے درجے والے کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس تیسرے درجے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ بن کر دوسروں کو بھی اللہ کی ولایت میں لے آئیں، دوسروں کو اللہ کی ولایت میں لے آنا، یہ تیسرے درجے والے کی ذمہ داری ہے۔ یہ تیسرے درجے والے کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کی ولایت کرنا، یہ تیسرے درجے والے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے کیا کہا تھا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کس کا ولی ہے؟ مومنین کا۔ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو اندھیروں سے نکال کے اور نور میں لاتا ہے، یہ ولی کی ذمہ داری ہے۔ اب ذرا دیکھیں، جو اس تیسرے درجے پہ فائز ہو جائے اس کی بھی یہی ذمہ داری بن جاتی ہے، اس کی بھی یہی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے اب ولایت کا نمائندہ بن گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وہ کام اس کے ذریعے سے کرتا ہے، اس کے وسیلے سے کرتا ہے۔ دو آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور دونوں سورہ ابراہیم کی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے موسیٰ کو بھیجا اب ان کی قوم کی طرف، سب کی طرف نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام عالمی نبی تھے، لیکن ابتدا میں کس کی طرف بھیجا؟ صرف اپنی قوم کی طرف۔ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، اور موسیٰ کو ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو ظلمات اور اندھیروں سے نکال کے نور میں لے آؤ۔
بھئی یہ کام یا اللہ یہ تو کام تمہارا ہے، تو نے کہا تھا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اب موسیٰ کو اسی کام کے لیے بھیج رہے ہو، کہا کہ یہ میری ولایت کا کارکن ہے، اس لیے جو یہ کرتا ہے اصل میں کرتا ہوں، جیسے کہ میں کر رہا ہوں، اس لیے کہ میری ولایت کا کارکن ہے، میرے ولایت کے نظام میں نے اس کو بحیثیت کارکن کے رکھا ہوا ہے، یہ جو کچھ کرتا ہے وہ میرے حکم سے کرتا ہے، میری قوت سے کرتا ہے۔ اس لیے اگر موسیٰ کسی کو اندھیروں سے نکال کے نور میں لے آئے تو موسیٰ نہیں لایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ لایا ہے۔ اچھا دیکھا موسیٰ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی قوم کو نکالو، پوری انسانیت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جو الفاظ کا انتخاب کرتا ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم بولتے رہتے ہیں الفاظ ادھر ادھر سے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ کا انتخاب بھی انتہائی حکمت کے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ کے لیے کیا کہا؟ اپنی قوم کی ذمہ دار ہو تم۔ اب ذرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آئیں، اسی سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہے الف لام را، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک، اے مصطفیٰ یہ کتاب قرآن ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ کیوں نازل کی ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تو پوری انسانیت کو نکالے، کہاں سے؟ اندھیروں سے نور کی طرف۔ اب ذرا غور فرمائیے، موسیٰ کی بھی ولایت ہے، موسیٰ بھی اللہ کی ولایت میں کارکن ہے، لیکن کتنا کارکن ہے؟ وہ اپنی قوم کے اندر۔ اور محمد بھی اللہ کی ولایت کے نظام میں کارکن ہے، لیکن کس کے لیے؟ پوری انسانیت کے لیے، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ختم کیا میں نے، لیکن ایک چیز آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا۔ میں نے کہا تھا آیاتیں جو آیت کرسی کے بعد کی آیات 3 جو کہ درجات بیان کرتی تھیں اور آخر میں ان تک پہنچنے کا راستہ، اور قرآن مجید نے جو بیان کیا تھا وہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے یہ تمہیں اس درجے پہ پہنچا دے گا۔ کون سے؟ ولایت کے درجے پہ پہنچا دے گا۔ کیا آیات پڑھی تھی آپ کی خدمت میں؟ کہا تھا کہ الذین ینفقون اموالہم، جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، لیکن 2 شرائط کے ساتھ، شرائط 2 ہیں۔ وہ کیا؟ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر وہ مال دینے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں، نہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ دینے والے کو تکلیف پہنچے، نہ اذیت دیتے ہیں نہ احسان جتلاتے ہیں۔ اگر اس طرح سے وہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اجرہم عند ربہم، ان کا اجر جو ہے ان کے رب کے پاس موجود ہے، محفوظ ہے۔ اور کیا وہ اجر ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے اوپر خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ اور یہ صفت کس کی ہے؟ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ اولیاء اللہ ہیں جو خوف اور حزن سے پاک ہوتے ہیں۔ تو یہ ولایت کے درجے پہ پہنچ گئے، ولایت کے درجے پہ پہنچ گئے۔ اب ذرا دیکھیے رسول اکرم کیا ہیں؟ انسانیت کا وہی کام کرنے والے، اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آنے۔ اور تو کیسے کرتے ہیں؟ یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس کو رسول اکرم کیسے استعمال کرتے ہیں کہ انسان ولایت کے درجے پہ پہنچ جائے؟ اس لیے کہ اب ہم جو ہے وہ رسول اکرم کی ولایت میں ہیں، ہم رسول اکرم کی ولایت میں ہیں۔ حضرت موسیٰ کی ولایت ختم ہو گئی، اب رسول اکرم کی ولایت میں جب ہم ہیں تو رسول اکرم کیا ہم کام کریں کہ وہ پھر کوئی کام کریں کہ جس کی وجہ سے ہم اندھیروں سے نکل کے اور نور میں آ جائیں؟ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا سورہ توبہ میں، اور حکم دیا نبی کو، خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے اموال سے زکوٰۃ لے، ان کے اموال سے یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صرف یہ نہیں کہ مستحبات میں، نہیں، واجبات بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔
زکوٰۃ اور خمس جو ہے یہ بھی اللہ کے راہ میں خرچ ہے، یہ واجب ہے، اس کے بعد پھر مستحبات ہیں، لیکن کہا گیا کہ خذ من اموالہم صدقۃ، مصطفیٰ آپ کی ذمہ داری اب یہ ہے کہ ان کے مال سے صدقہ لیجیے، صدقہ لے لیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب وہ ذمہ داری آتی ہے جو ولایت والی ذمہ داری ہے، تو طہرہم وتزکیہم، مال لینے کے بعد ان کو پاک کریں۔ کون پاک کرے؟ مصطفیٰ کو حکم دیا جا رہا ہے تم پاک کرو ان کو، تو طہرہم، ان کو تطہیر دو، ان کو پاک کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہا کہ تمہاری تطہیر ہم نے کر دی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تمہاری تطہیر ہم نے کر دی ہے، وہ اس درجے کی کر دی ہے کہ اب تم دوسروں کی تطہیر کرو، اب تم دوسروں کی تطہیر کرو، تو طہرہم، ان کو پاک کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے، ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، تمہیں پاک کر دیا اور اس درجے کا پاک کر دیا کہ دوسروں کو بھی پاک کر سکتے ہو، اس لیے دوسروں کو پاک کرو۔ تو طہرہم وتزکیہم، اور ان کو نمو دو، یعنی کیا؟ ان کے روح کا درجہ بڑھاؤ۔ یہ روح کا درجہ جو رسول اکرم بڑھا رہے ہیں، یہ رسول اکرم اپنے حکم سے نہیں بڑھا رہے، اللہ کے حکم سے بڑھا رہے ہیں۔ اگر رسول اکرم کس کو ولی بنا رہے ہیں تو اپنے حکم سے نہیں بنا رہے، اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں۔ تو طہرہم وتزکیہم وصلی بہم وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا بھی کریں، دعا بھی کریں۔ اب وہ تو دونوں واضح ہیں، تو طہرہم وتزکیہم، صلی بہم سے کیا ہوگا کہ دعا بھی کریں۔ وہ کام آپ نے کر دیا، جو کرنا تھا وہ کر دیا، آپ نے اندھیروں سے نکال کے نور میں لے آئے ان کو۔ اب یہ جو مزید ایک کہا کہ دعا بھی کرو، یہ کیا ہے؟ ان صلاتک سکن لہم، یہ جو تمہاری دعا ہوگی ان کے لیے، جس درجے میں تم لاؤ گے ان کو، ہم ان درجے پہ ان کو قائم رکھیں گے۔ دعا تمہاری یہ دلیل بنے گی، یہ سبب بنے گی اس درجے پہ ساکن رہیں، اس درجے پہ سکونت ان کو اختیار ہو، قائم رہیں، یہ تمہاری دعا کا نتیجہ ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اب میں زیادہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ نہیں عرض کرنے والا، یہ شخصیت اتنی پاکیزہ ہے کہ صرف اس کا کلمہ پڑھ لیا جائے تو انسان پاک ہو جاتا ہے، صرف کلمہ پڑھ لیا جائے، خود کر رہا ہے انسان، یعنی کہ ان کے رسالت کو قبول کر لیا جائے، کافر ہے، نجس ہے، کلمہ پڑھ لیا، رسول اکرم کا کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا۔ جب کلمہ جو ہے اتنا اثر رکھتا ہے تو وہ شخصیت کتنا اثر رکھتا ہے، شخصیت کتنا اثر رکھتا ہے۔ تو طہرہم، ان کو پاک کرو، وتزکیہم، ان کو نمو دو، ان کا درجہ بڑھاؤ، وتصلی علیہم، ان کے اوپر دعا کرو ان کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کے لیے سکونت کا باعث ہوگی۔ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ مزید آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کر سکوں۔ عاشور کی شب میں امام حسین نے کیا کیا تھا؟ وہی رسول اللہ والا کام کیا تھا، تو طہرہم وتزکیہم، لیکن رسول اکرم کا اپنا طریقہ، امام حسین کا اپنا طریقہ۔ امام حسین نے کس طرح سے پاک کیا ان کو؟ کہا کہ جانا چاہو تو جا سکتے ہو، اس لیے خوف بھی نکال دیا، لالچ بھی نکال دیا۔ تو کس سے پاک کیا؟ خوف سے پاک کیا اور لالچ سے پاک کر دیا۔ کہا کہ اگر تمہیں خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ جہاد کے میدان سے کیوں بھاگ کے آئے تھے، تو میں نے جہاد کی بیعت اٹھا لی، اب یہ خوف ختم ہے تمہارا، اب لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے تمہارا کہ میرے ساتھ قائم رہو، جانا چاہو تو جا سکتے ہو، خوف ختم ہو گیا۔ پھر کہا کہ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں لالچ ہو کہ قیامت کے دن شہید کا درجہ ملے گا، اب نے فرمایا وہ درجے کی ضمانت دیتا ہوں، درجے کی ضمانت دیتا ہوں، لالچ بھی ختم کر دیا۔ تو نہ خوف رہا نہ لالچ رہی۔ امام حسین نے 2 جملوں سے ان کے اندر سے
یہ پاکیزگی کر دی کہ خوف بھی نکال دیا، لالچ بھی نکال دیا۔ ابھی اور درجہ بڑھانا چاہتے ہیں امام حسین۔ کیا کہا؟ کہا کہ شرمساری سے بھی نکال دیا۔ کہا کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ شرمساری قیامت کے دن کیسے اٹھائیں گے، میرے نانا رسول اللہ کی خدمت میں اور میری والدہ گرامی کی خدمت میں کیا جواب دو گے؟ کہا کہ اس کی بھی ضمانت دیتا ہوں اور اس کا بھی طریقہ بتاتا ہوں۔ خیام میں سے کسی اہل بیت کو لیں، مدینے چھوڑ دیجئے گا اور کہیے گا کہ اہل بیت کو مدینے چھوڑنے کے لیے گئے، شرمساری بھی ختم کر۔ اب جب قائم ہو گئے، اب جب پاک کر لیا، اب کیا کرنا ہے؟ تو زکیہم، ان کے وجود کو اور زیادہ وسعت دو۔ وسعت امام حسین نے کیا دی؟ کہا کہ اوپر آسمان کی طرف دیکھیں۔ جب سب نے آسمان کی طرف دیکھا تو امام حسین نے ان کے وجود میں وہ وسعت دی کہ خیمے کے وہ پردہ ہٹا، آسمان کے دروازے کھلتے رہے، اور روایت میں یہ ہے کہ ہر شہید نے جنت میں اپنے اپنے مقامات دیکھے۔ تو حسین نے کتنا بلند کر دیا، ان کا وجود کتنا جو ہے وہ وسیع کر دیا۔ یہ ہے حسین، یہ ہے حسین۔ رسول اللہ اپنے گواہ لے کے آئے تھے، کس کو؟ علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو۔ رسول اللہ کو کتنے گواہ ملے؟ 4۔ حسین بھی اپنے گواہ لے کے آئے ہیں، لیکن کتنے ملے ہیں؟ 72۔ حسین کو 72 ملے ہیں، رسول اللہ کو 4 ملے تھے۔ حسین اپنے امامت کے گواہ لائے ہیں، اور حسین چونکہ توحید کے گواہ ہیں تو یہ گواہ بھی توحید کے گواہ ہیں۔ آپ پڑھیں ان شہداء کے جو امام حسین کے لیے جملے ہیں اور امام حسین کے ان کے لیے جملے ہیں۔ وہ بھی ایک جوان تھا نا، جس کو جب امام حسین نے بھیجا ہے تو اللہ کو گواہ بنایا ہے۔ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پالنے والے اب میری شاہدی جو ہے وہ دینے والا تو بن جا، تو شاہد بن جا کہ میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں۔ برد الیہم غلام، وہ جوان جا رہا ہے اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا، کہ جو شکل و صورت میں بھی نانا رسول اللہ جیسا تھا، جو سیرت میں بھی نانا رسول اللہ جیسا ہے، جو بولنے کے انداز میں بھی نانا رسول اللہ جیسا ہے، بے رسول کا تیرے رسول جیسا ہے۔ کننا اذا اشتقنا، جب ہمیں اشتیاق ہوتا تھا الی وجہ رسول کا، کہ تیری رسول کا چہرہ دیکھیں، نظر الی وجہہ، ہم اس کے چہرے کی طرف دیکھیں۔ بس ایک جملہ۔ علی اکبر گئے ہیں، پھر آئے ہیں، پھر گئے ہیں۔ جب اپنے آپ کو زین پہ سنبھال نہیں سکے تو حضرت علی اکبر نے کیا کیا ہے؟ گھوڑی کی گردن میں اپنے بازو آویزاں کر دیے۔ اب گھوڑا چل رہا ہے اور حضرت علی اکبر اس کے اوپر ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں جس کے پاس جو ہتھیار ہے، جس کے پاس تلوار ہے وہ تلوار مارتا ہے، جس کے پاس نیزہ ہے وہ نیزہ مارتا ہے، جس کے پاس تیر ہے وہ تیر مارتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں وہ پتھر مارتا ہے۔ اور راوی نے کہا کہ میں نے دیکھا حضرت علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر جب گرنے لگے اور علی اکبر اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے، اس وقت جو ہے آخری ندا دی ہے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، مولا میرا سلام ہو۔ راوی کہتا ہے کہ اب میں نے دیکھا خیام سے 2 شخصیتیں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں۔ 2 شخصیتیں دیکھی میں نے، ایک کو پہچان لیا حسین تھے، لیکن ایک کوئی خاتون تھی
جو اپنی چادر سنبھالے ہوئے تھی اور واہ محمدہ کرتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے، علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ کہا کہ جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا کالشمس الطالعہ، چہرہ ایسا تھا جیسے سورج جو ہے وہ نکل رہا ہو، سورج جو ہے طلوع ہو رہا ہو۔ کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ بی بی حسین سے پہلے علی اکبر کی لاش پہ پہنچی ہے، حسین سے پہلے پہنچی۔ کہا کہ میں نے دیکھا جب حسین پہنچے ہیں اور اپنی بہن کو میدان میں دیکھا تو کہا کہ میں نے دیکھا حسین سے اپنا بیٹے بھول گئے، حسین علی اکبر کو بھول گئے، سب سے پہلے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو لیا ہے، ان کے بازو کو پکڑا ہے، وہ خیام کی طرف واپس لے آئے ہیں۔ آئیے ایک دفعہ سیدہ زینب کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ سیدہ زینب، تیرے بھی تو 2 بیٹے پہلے گئے تھے نا، تیرے بھی تو 2 علی اکبر گئے تھے، لیکن نہ فریادیں بلند کی تھی، نہ خیام سے باہر آئی تھی، آخر کیا وجہ ہے کہ اب فریادیں بلند کرتی ہوئی خیمے سے باہر تشریف لائی ہیں؟ بی بی کیا جواب دے گی؟ بی بی یہی جواب دے گی، وہ میرے علی اکبر تھے، یہ میرے بھائی حسین کے علی اکبر ہیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا۔ اللهم صل وسلم صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي